11 جمادی ثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ جب حکم دیا اللہ رب العزت نے تو اس کا ایک بہت ہی عظیم شان فائدہ بھی بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کتنی حسین بات ہے کہ آدمی خوف زدہ رہتا ہے کہ میں نے اتنی گناہ کر لیے، اتنی برائیاں کر لی، لیکن اللہ نے کتنی پیاری بات کر کے تسلی دے دی، دھارس دے دی کہ نیکیوں کی نورانیت سے گناہوں کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ جس قدر نیکی کا وزن غالب ہوگا اسی قدر گناہ کرنے کا مادہ کمزور ہوگا، برائیوں کی عادت چھوٹے گی۔ نیک کام میں نماز ہے، وضو ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حسن اخلاق ہے، حسن معاملات ہیں، سب داخل ہیں، مگر نماز کو ان میں سب سے اول درجہ حاصل ہے۔ اچھا، برائیوں سے مراد جو ہے نا یہاں پر گناہ صغیرہ ہیں، یعنی نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، مٹتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ استغفار ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں نیک کام کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری رکھنا چاہیے تاکہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے، نیک کام کا مزاج بن جائے، اور نیکیوں کا غلبہ ہوگا تو نیکیوں کا مزاج بنا رہے گا، خود بخود گناہ کی عادت چھوٹتی چلی جائے گی۔ اچھے اخلاق کی عادت اپنائیں گے تو برے اخلاق سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب صدقہ دیتے رہیں گے تو بخل کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے معاملات اچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، حرام کی آمدنی سے بچنے کی برائی سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نیکی کے ذریعے برائی مٹانے کی 2 صورتیں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرو تاکہ نیک کام اس برائی کو مٹا دے۔ اچھا، جان بوجھ کر برائی بھی نہیں کرنی ہے، یہ سوچے بھائی چلو جان بوجھ کے برائی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیکی کر لیں گے، نہیں، یہ تو مطلب سرکشی ہے، یہ تو بغاوت ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کے ذریعے برائیوں کے اثرات مٹانے سے کسی بھی لمحہ غافل نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مطلقاً نیک کام کرتا رہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لے، صلاۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، کلمے کا ورد کر لے، ٹھیک ہے؟ بہترین نیکیاں کیا ہیں؟ صلاۃ التوبہ پڑھے اور کلمے کا ورد کرے۔ اچھا، دوسری صورت یہ کہ اس سے جو بھی برائی صادر ہو جائے اس کے بدلے اسی کے جن سے کوئی نیک کام کر لے۔ اگر کسی وقت تکبر میں مبتلا ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کیا کرے؟ تواضع اختیار کرے۔ اگر کسی جگہ خدا نہ خواستہ گانا بجانا سن لیا، اتفاقاً ہو گیا، اتفاق سے گانے بجانے کی کوئی محفل تھی، وہاں بیٹھ ہی گئے، تو کیا کرے؟ اس کے بدلے قرآن پاک کی تلاوت سنے، ذکر و نصیحت کی مجلس میں بیٹھے۔ اس طرح بخل کر لیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذریعہ کرے۔ کسی بڑے کے سامنے بے ادبی ہو گئی تو ان سے معذرت کر لے۔ اللہ اس نیکی کے ذریعے یا تو اس بندے کے دل پر سے برائی کے اثرات مٹا دیتے یا اعمال لکھنے والے فرشتے کے رجسٹر میں اس کی نیکی کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جب توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ گواہوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اور نیک کام کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ نیک اعمال گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ان اعمال کی توفیق مانگتے رہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی اور توفیق مانگی، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لی، توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے میں کئی حکمتیں، نیکیاں گناہوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے سے چھوٹے گناہ تو خود ہی معاف ہو گئے۔ نماز کے بعد توبہ کرنے میں دل حاضر رہتا ہے، خشوع نصیب ہوتا ہے۔ توبہ قبول کرنے کے لیے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے نا، تو دل میں خشوع نصیب ہوتا ہے۔ نفس کو نماز کی مشقت ہے، چونکہ نفس جو ہے وہ نماز کو بڑی مشقت سمجھتا ہے، اس لیے نفس گناہوں سے گھبرائے گا کہ کہاں بھائی علت ہو گئی، کہاں گناہ کر لیے تو اب توبہ بھی پڑھنی پڑے گی، تو آئندہ کیا ہوگا؟ گناہ نہیں کرائے گا، بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ گناہ کراؤں تو یہ تو 20 رکعتیں پڑھے گا، گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے اور یہ 20 رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گی۔ تو شیطان بھی سوچتا ہے کہ بہتر ہے بھائی اس سے گناہ کراؤ ہی نہیں، اس سے گناہ نہ کرانا ہی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے بھی ہم یہی کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً نیکیاں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رضا کے لیے سبق پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔